السلام علیکم ناظرین، آج کاشف علی عباسی کے پروگرام میں میاں جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ نون لیگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے منافقت کرتی ہے، زبان بدلتی ہے اور نون لیگ کی کوئی ایک زبان ہی نہیں۔ نون لیگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا بیانیہ بنا سکتی ہے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب، آپ کی پارٹی پچھلے 6-7 سال ہمیں یہ بتاتی رہی ہے کہ جو فیض آباد دھرنا تھا یہ تو کسی نے کرایا، یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھا، یہ اس وقت کی حکومت کے خلاف تھا، میاں صاحب تو نائل ہو گئے تھے اس نے۔ اب آ کے آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر، اس وقت کے لا منسٹر، ڈی جی آئی بھی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ قوم کو کسی اور راستے پہ لگاتے رہے۔ تو اس وقت کی سیاست کے مطابق یہ بیانات دیتے تھے، اور اب کی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا نام نہیں لینا، کسی کو الزام نہیں دینا۔ اگر اس وقت کی ضرورت کے مطابق یا آج کی ضرورت کے مطابق کوئی بات کرے گا تو غلط ہے۔ یہ نہ ریاست کے مفاد میں ہے اور نہ ہی بات کرنے والے کے مفاد میں ہو سکتی ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ دھرنا دلوایا گیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آج میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، کوئی ٹکر چل رہے تھے کہ جناب وہ تو بالکل بری ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت کے، ان کے کہنے پہ میں نے وہ معاہدہ کروایا تھا یا میں وہاں گیا تھا، تو وہ تو بری ہو گئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہی بات اگر میں کرتا تو سب نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اقرار جرم کر لیا، انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ مجھے تو بات کرنے کے بعد پکڑ لینا تھا، گرفتار کر کے لے جا چکے ہوتے، میں آپ کے شو میں بھی نہ بیٹھا ہوتا اب تک۔ مگر طاقتور ہی ہوتا ہے وہ جب بھی بولے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ سر، لیکن یہ تو بات آپ کی پارٹی کر رہی ہے نا، آپ کے لوگ، آپ کے سٹنگ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اس وقت کے سٹنگ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کسی کا رول۔ میری رائے میں اپنی دے رہا ہوں، اس وقت بھی دے رہا تھا، آج بھی دے رہا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہوا تھا۔ آپ ان کتابوں کو بھی یا اس تاریخ کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ تو کیا میاں صاحب ایک بات بتائیں، کیا میاں شہباز شریف غلط کہہ رہے ہیں؟ مجھے شاہد خاقان عباسی غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے احسن اقبال غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے آرمی سیکرٹری جنرل ہیں، آپ کی پارٹی کا صدر ہے شہباز شریف صاحب، کیا یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ سیاسی مفاد کے تحت یا سیاسی مجبوری کے تحت اس وقت انہوں نے پوزیشن بدل لی ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے نہیں بدلی اپنی پوزیشن۔ میں کاشف عباسی صاحب، میری تو یہ مجال بھی نہیں کہ میں کاشف عباسی صاحب سے کہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، مگر میں اتنی ہمت ضرور رکھتا ہوں کہ جو حقیقت ہے اس کو کہہ سکوں۔ تو انہوں نے حقیقت بیان نہیں کی، شہباز شریف صاحب نے جھوٹ بولا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں۔ وہ لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے میاں جاوید لطیف صاحب؟ نہیں کاشف، پھر میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے کہنا تھا یہ کافی ہے۔ نہیں سر، کافی اس لیے نہیں ہے میاں صاحب کیونکہ آپ الیکشن آرگن میں بڑی بلنٹ ایک بات کرنے لگا، اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ساری، آپ ہر میڈیا پہ جا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے جب آپ بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب الیکشن ہار گئے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا میاں نواز شریف کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بیان دے کے، یا آپ بس ویسے بیان دے رہے ہیں کیونکہ آپ ایک وہ جیسے میں نے کہا نا انقلابی شاعر ہیں آج کل آپ مسلم لیگ میں، کیونکہ آپ کی ساری قیادت تو دوسری جانب جا کے کھڑی ہو گئی؟ یار کاشف عباسی صاحب، جب آپ کے پروگرام میں آتا تھا 18 ماہ کی حکومت میں، تو اس وقت بھی میں باتیں یہی کرتا تھا اور آپ کہتے تھے یار آپ حکومت کا حصہ ہیں، وزیر ہیں، اور بات آپ کس طرح کر رہے ہیں، یہ حکومت تو اس طرح کی بات نہیں کر رہی۔ آج پھر وہی سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں، آپ چاہتے کیا کہ میں ہر وقت خاموش رہوں، میں بات ہی کوئی نہ کروں؟ تہاڈی حکومت، تہاڈا صدر، تہاڈا سیکرٹری جنرل تہاڈے خلاف ہے، اسی کی کریے۔ او یار میری تو نہیں کچھ کہا۔ بھائی صاحب میری گل تو سن لو، تو بھائی اگر میں اس پہ بھی کمپرومائز کر جاؤں، کبھی جیتا ہوا ہوں تو تب بولوں نا، کبھی ہارا ہوں تو تب نہ بولوں، اس لیے کہ میں جیت گیا ہوں، اس لیے کہ میں ہار گیا ہوں، نہ کریں یار۔ لیکن یہی تو تاریخ ہے نا میاں صاحب، جب گجرانوالہ میں تقریر ہوتی ہے اور گجرانوالہ کی پریس کانفرنس میں، اور گجرانوالہ کی تقریر میں نام لیے جاتے ہیں جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا، گجرانوالہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، مریم بی بی کہتی ہے نیکسٹ کوسچن، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا اس بیان پر آپ قائم ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چھڑایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے؟ آپ کہتے ہیں عمرانہ نے چھڑایا، لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چھڑایا اور ان کا نام بھی دیا۔ یہ تو تاریخ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک مخصوص وقت میں لگا اور ایک مخصوص وقت میں اس نعرے کو قربان کر دیا گیا یا کمپرومائز کر دیا گیا۔ آپ جس
جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ بولوں اور یہ جو کمپرومائز ہے یہ تو پھر آپ کے اپنے وزیر اعظم نے کیا ہے, آپ کے اپنے انٹیریئر منسٹر نے کیا ہے, جو پارٹی کے صدر بھی ہیں اور دوسرے سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال صاحب. تو کہتے ہیں نا کہ میں خاموش کیوں, وہ خاموش کیوں ہیں؟ سیاسی مفاد کے لیے. نہیں کاشف, آپ کو یاد ہوگا جو آپ گجرانوالہ دھرنے یا گجرانوالہ جلسے میں نام لینے کی بات کر رہے ہیں, سٹیج پہ کچھ لوگ مسلم لیگ کے موجود تھے اور نیچے جب سٹیج سے اترے تو آپ جیسے دانشوروں نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے میں نے تو سنا ہی نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, یاد ہے آپ کو. مگر آج پھر وہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, شاید میاں جاوید لطیف صاحب شاید اسی لیے کیبنٹ کا حصہ بھی. یار میری بات سنیں, میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا. سارا تانوں سنائی دینا, جنہاں نوں نہیں سنائی دینا وہ فائدے چ رہندے, تانوں سنائی دینا نا تسی فائدے چ نہیں رہندے. چلے میں پھر آپ کا امتحان لے لوں میاں جاوید لطیف صاحب, میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں. تیار ہو تسی؟ جی. یہ بتائیں 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کی سیٹیں بڑھائی گئی ہیں کہ نہیں؟ واقعی یہ ایک امتحان ہے میرا اور بڑا سوال ہے آپ کا. اور آپ نے بھی کچھ وہ انڈین فلمیں دیکھی ہوں گی, میں بھی دیکھتا رہا ہوں. جو لوگوں کا انتخاب کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ جو قانون شکن ہیں یا سمگلر ہیں یا اس ریاست کے مخالف ہیں یا اس ریاست کے انٹرسٹ کے مخالف ہیں, وہ اتنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ وہ نیتا چننے کے لیے برے بندوں کا انتخاب کروا لیتے ہیں. یہ بتائیں کیا 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی سیٹیں بڑھائی گئیں اور کیا فارم 47 کے لوگوں کو جتایا گیا اور طریقے صاحب کو الیکشن ہرایا گیا؟ اگر تاریخ صحیح کرنی ہے تو کوئی تاریخ ٹھیک کرنا نہیں کاشف میں بالکل, مجھے فائدہ ہو نقصان ہو, 2024 میں پک اینڈ چوز ہوا ہے. 2024 میں ایک جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ شخصیات کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہے. لیکن آپ پھر بھی سچ میاں صاحب اپنے مفاد کا بول رہے ہیں. اتنا تو مانے کہ آپ ہارے ہیں اور بری طرح ہارے ہیں, اور یہ جو عزت بچی ہے سیٹوں کے نام پہ یہ بھی دی گئی ہے. یہ سچ ہوتا نا, کھل کے سچ بولا کریں. اس کا ماضی کے بارے میں بولتے ہیں میاں صاحب. کاشف مجھے کہنے کی کچھ اجازت دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آتے تھے رکشے پہ یا کار پہ آتے تھے, موٹر سائیکل پہ آتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تے اور نہات ہو کے واپس چلے جاندے سن. یہ آپ فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. اور بلکہ جنہوں نے آئی پی پی جوائن کی میاں صاحب, اس کے جس کا نام بھی تھا اگر اس میں 9 مئی میں, اس کا بھی یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے میرے بھائی, یہ بات درست ہے. مگر کاشف عباسی صاحب, کیا مسلم لیگ وہ کلین چٹ دیتی تھی یا کوئی اور دیتا تھا؟ اسی لیے کہا نا سیاسی مفاد دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ نقصان کیا ہے, اس کے مطابق بیان دیتے ہیں. اصل اصول وہ ہوتا ہے میاں صاحب جو دوسرے کے لیے بھی کھڑے ہو کے اس کے ساتھ. ایک جاوید ہاشمی وہ آدمی ہے جو میں نے تاریخی طور پہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو, وہ دوسری پارٹی میں ہو تب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں کانسٹیٹیوشن کے گرد یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی. لیکن آپ, مجھے لگتا ہے وہ بیان یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ دیں, لیکن ظاہر ہے آپ کی جماعت کو سوٹ نہیں کرتا, آپ کی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا. جا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب سیٹاں ساڈے کو 15-16 سن یا 20 سن, وہ سانو سیٹاں بڑھا کے دیتیاں گئی نہیں. اب مجھے پتا آپ کو سوٹ نہیں کرتا, اس لیے آپ نہیں دیں گے. دینا بھی نہیں چاہیے سیاستدان کے طور پہ, پاکستانی سیاستدان کے طور پہ. ایک تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ جاوید ہاشمی کی طرح میں جماعت چھوڑ کے چلا جاؤں, وہ تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور سر میں کہہ رہا ہوں مگر جو اگر سچ پورا بول دو گے نا تو تمہیں کٹ دیتا جائے گا, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تسی سچ بولو. اچھا, اس وقت سزائیں دینا سہولت کاری تھی, آج سزائیں معاف کرنا جو ہے سہولت کاری ہے. کیوں؟ آج وہ اناؤنس کر رہے ہیں تحریک کا, اس وقت وہ الیکشن میں جا رہے تھے, اس وقت کا ہمدردی کا ووٹ چاہیے تھا. آج ان کے ورکر کو سپورٹ چاہیے کہ وہ باہر آ رہا ہے. کہ جو جماعتیں آج بلوچستان میں اکٹھی ہو کے تحریک کا اناؤنس کر رہی ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تحفظات شکایات جائز ہیں. وہ جو ہیں وہ آج بھی حکومت اسی اسمبلی میں بنانا چاہتے ہیں, تو بسم اللہ. اگر نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں, جو میں نے انتشار کی بات کی ہے, ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو رول آف گیم اسمبلی میں طے کریں تاکہ دوبارہ انگلی نہ اٹھ سکے. نئے انتخابات بسم اللہ. یہ میاں نواز شریف کی پوزیشن بھی ہے. بھائی میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں یقیناً آپ کہہ دیں تہاڈی گل کو مننے نا, شہباز شریف کہن جاوید لطیف صاحب دا کی لینا دینا اس ساری گفتگو سے, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. اچھا چلو میں ذمہ داری نال کہنا, انہاں نوں کہو رول آف گیم طے کرو تے آجو الیکشن کروا لینے ہاں مرکز تے. سر پہلے تو فیصلہ ہے کر لو نا کہ
اس کے اوپر پارٹی کی آپ کو بیکنگ ہے یہ بیان دینے کی؟ میں کاشف عباسی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مزید انتشار کا متحمل نہیں ہے بھائی. وہ تو کسی میں نے مان جگہ لیا، چلے آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے، مجھے لگتا ہے پارٹی کی بیکنگ ہوگی آپ کو. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری سیٹیں کم ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جتنی اس وقت بھی آپ کے سیٹوں کے کھانے میں نمبر ہے نا، آپ کی سیٹیں اس سے بھی کم تھی. خیر بات نہیں، یہ چھوڑے، میں وہ بات نہیں کر رہا. بیان میں نے دیکھا جی رانا صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی ہم سے کوئی کچھ نہ پوچھے کیونکہ ہمیں اکثریت چاہیے. اکثریت آپ نے دی نہیں. اب ہماری کارکردگی کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیا جائے. کیا آپ مسلم لیگ نون میں جو انقلابی شاعر ہیں دو، آپ اور رانا صاحب، کیا آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسون کر رہے ہیں؟ نہیں، اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی، پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے. ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی، تو اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو میاں جاوید لطیف صاحب ذمہ داری کس کی ہے پھر؟ یہ میری بات سنیں، جنہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے اور شہباز شریف کو مجبور کیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں، یہ انہی سب کے ذمہ آئے گی پھر. سر یہ کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ فیصلے خود کرتے. وکٹری اسپیچ شہباز شریف نے کی تھی یا نواز شریف صاحب نے کی تھی؟ حالانکہ آپ کے پاس سیٹیں بھی، آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ دوسرے نمبر پہ تھے، آپ نے جا کے ایک وکٹری اسپیچ کر دی. اچھا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو جلدی تھی. اب آپ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داری نہیں، ذمہ داری نہیں. سر یہ نہیں ہو سکتا. ناظرین، فیض آباد دھرنے کے کیس میں مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف بار بار یہی بیانیہ بناتے تھے کہ اس کے پیچھے جنرل فیض حمید کا ہاتھ ہے اور بار بار یہی بات دہراتے رہتے. پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا، لیکن جیسے ہی انہوں نے بوٹ پالش کرنا شروع کیے، چاپلوسی کرنا شروع کی اور ڈیلز کرنا شروع کی، تو پھر ان کے سہولتکاروں نے کہا کہ اب اس بیانیے کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی. تو اب پوری کی پوری نون لیگ کا بیانیہ ہی بدل گیا ہے. لیکن جب میاں جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ فیض آباد دھرنے کے کیس میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ ہے، لیکن آج انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے بیانیے کو ہی بدل دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں. نون لیگ کسی بھی وقت اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اقتدار پر مسلط ہونے کے لیے کسی بھی وقت یو ٹرن لے سکتی ہے اور منافقت کرنے لگتے ہیں. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نون لیگ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس بات پر کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید کا ہاتھ ہے، اور نہ ہی اب جو انہوں نے نیا بیانیہ بنایا ہے وہ قابل یقین ہے. کیونکہ ناظرین، جھوٹے کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو بھی بیان دیتا ہے وہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار پر مسلط ہونے کے لیے ہوتے ہیں، یا صرف اور صرف سیاسی بیانیے کے طور پر اپنے مفادات نکالنے کے لیے اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں. ناظرین، نون لیگ نے سیاست کو اس قدر گندا کر دیا ہے کہ یہ سیاست کے نام پر اس طرح کے بیانیے بناتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر جب وقت آتا ہے تو یہ ڈیل کر کے اپنے بیانیے سے ہی مکر جاتے ہیں. اگر نون لیگ میں اتنی ہی غیرت موجود ہے تو پھر یہ اپنے اسی بیانیے کے ساتھ کھڑے رہتے. جس طرح سے انہوں نے عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا اور بھرپور دھاندلی کر کے اس ملک پر زبردستی مسلط ہوئے، انہوں نے تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی دفنا دیا ہے. آج انہوں نے جنرل فیض حمید کو خود کلین چٹ دی ہے. شہباز شریف اور احسن اقبال نے خود اس بارے میں گواہی دی ہے کہ جنرل فیض حمید اس معاملے میں بے قصور ہیں اور ان کا اس معاملے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ خود ہی لوگ ان جنرل فیض حمید کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا بناتے رہے. یعنی کہ جو کچھ انہوں نے فیض آباد دھرنے کے بارے میں کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا. آج انہیں جب زبردستی اقتدار پر مسلط کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے اس بیانیے سے یو ٹرن لے لیا ہے. آج تو میاں جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ نون لیگ نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے بہت سے بیانیے بدلے اور ابھی بھی بیانیے بدلتے جا رہے ہیں. دوسری طرف میاں جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جس طرح سے عمران خان پر کیسز ختم ہو رہے ہیں، عمران خان جلد از جلد جیل سے باہر ہوں گے. ناظرین، جو نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد عوام کی مشکلات کو حل کریں گے، جبکہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم عوام کی مشکلات کو دور نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم عوام سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا کریں گے کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. یعنی رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں مزید ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر جتوایا جاتا تو پھر ہم عوام کے وعدوں کو پورا کرتے. تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ پہلے کون سا انہوں نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا ہے جو اب یہ پورا کر سکتے تھے. اس بات سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عوام کے کتنے سگے ہیں. ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.